رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم رمضان کے فضائل نہیں جان سکیں گے تو اس کی اہمیت کیسے جان پائیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پچھلی امت پر فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، اصل پیغام ہے۔ اللہ نے بار بار اس پیغام کو دہرایا اور کہا تقوی اختیار کرو۔ تقوی یعنی پرہیزگاری، یعنی اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ خود حرام اور حلال میں، دین اور دنیا میں فرق سمجھ جاتا ہے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اس میں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی ہو۔ روزے داروں کی اللہ کے پاس کتنی اہمیت ہے، یہ اس بات سے جانا جا سکتا ہے کہ اللہ نے روزے دار کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے خاص دروازے کا انتظام کیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ دوستو، رمضان کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے تو چلیے بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہوتا۔ تو رمضان میں سارے روزے رکھیں اور خوب عبادت کیا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کا جسم مبارک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ آپ کو دفن کرنے کے قریب 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ راستہ بھول گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ کیا حال ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم یوسف کی قبر کے پاس ہو، ان کا مبارک جسم بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ معلوم نہ تھا، تو آپ نے بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جس کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ معلوم ہو؟ معلوم ہوا کہ ایک بوڑھی عورت کو پتہ ہے۔ آپ اس بڑھیا کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پتہ جاننا چاہا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے پتہ بتانے کے بدلے میں کچھ قیمت چاہیے، اس سے وعدہ کریں کہ مجھے جنت میں آپ کے پڑوس والا مکان ملے گا۔ حکم الہی ہوا، اے موسیٰ، تم وعدہ کرو، مکان میں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھی عورت سے وعدہ کیا اور پتہ پوچھ کر مقام یوسف علیہ السلام پر پہنچے۔ آپ کی قبر مبارک سے آپ کا تابوت نکالا اور اپنے ساتھ فلسطین لے گئے اور یعقوب علیہ السلام کے پاس دفن کر دیا۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور، میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو آقا کریم نے اسے بلایا، کہا کہ تمہارا باپ کیا؟ کہہ رہا ہے، اس نے عرض کی، حضور بڑھاپا ہو گیا تو چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کی چشمانی اقدس میں اسو اگے فرمایا، ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا۔ حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہیں۔ آپ کو طاہرہ، خدیجۃ الکبریٰ جیسے تمام لقب حاصل ہیں۔ آپ کے والد خالد ابن اسد اور والدہ فاطمہ بنت زائدہ تھی اور والد کے انتقال کے بعد تجارت کا ذمہ آپ پر آ گیا۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے کام لیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بکری چراتے تھے اور الصادق الامین مشہور ہو گئے تھے۔ آپ نے رسول اللہ کو 2 گنا معاوضے پر سامان تجارت شام لے جانے کی پیشکش دی۔ رسول اللہ کی تجارت کا سفر بے حد کامیاب رہا۔ آپ کو غلام مائسرہ سے رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں علم ہوا اور آپ نے حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا جسے حضور نے قبول فرمایا اور آپ کا نکاح 10 ربیع الاول کو ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر تقریباً 40 برس تھی اور آپ حضور سے 15 سال بڑی تھی۔ آپ حضور کی سب سے پہلی زوجہ تھی اور آپ کی حیات میں حضور پاک نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اعلان نبوت پر ایمان لانے والی آپ سب سے پہلی خاتون تھی۔ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار تھی۔ آپ کا وصال 10 رمضان کو بخار سے 65 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کی مزار اقدس مکہ مکرمہ میں جنت المعلی میں موجود ہے۔